بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ پہ جو تشریحات چل رہی تھیں ان میں ہم تقریباً مقدمے کے آخر تک پہنچ گئے تھے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے بعد چیزیں لکھی ہیں وہ بہت آسان ہیں اور کوئی علمی بحث اس میں ایسا ہے نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کتاب میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں اور صرف پڑھ کے گزرنا ہی ہوتا ہے، اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں اور تشریح طلب ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک ہم پہنچے ہیں اب وہ حصہ ایسا ہے کہ بہت آسان ہے، بس ایک دو جگہیں ایسی ہیں جس پہ ذرا سی تشریح چاہیے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم جعلت الکتاب علی قسمین، پھر میں نے اپنی اس کتاب حجت اللہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ قسم القواعد الکلیہ، جو قواعد کلیہ پر مشتمل ہے، التی تنتظم بها المصالح المرعیۃ فی الشرائع، اور اس میں جو چیزیں میں بیان کروں گا، یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان میں وہ مصلحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں پوشیدہ ہیں۔ وَأَكْثَرُهَا كَانَتْ مُسَلِّمَةٌ بَيْنَ الْمِلَلِ الْمَوْجُودَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے تمام مذاہب میں متفق تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وَكَانَ الْحَاضِرُونَ مُسْتَغْنِينَ عَنْ سَوَالِهَا، اور جو بھی اس زمانے میں زمانے میں حاضر ہوتے تھے وہ سوالات کرنے سے بے نیاز تھے۔ فنبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، اشارہ فرما دیا، کما ینبہ علی الاصول المفروع عنہا عند افادۃ الفروع، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہات فرمائی ہیں اس سے ان لوگوں کے فائدہ ہو گیا کہ وہ جزویات کو دیکھ کر اصول کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ تمکن السامعون من ارجاء الفروع الیہا لما مارسوا من نظائرها فی العرب المنتسبین الی الملۃ الاسماعیلیہ، اور اصل بات یہ تھی کہ ان میں انہیں مہارت پیدا ہو گئی تھی ان نظائر کی وجہ سے، ان مثالوں کی وجہ سے جو ملت اسماعیلی میں پائی جاتی تھیں، والیہود والنصارى والمجوس، اور یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی ان چیزوں کو دیکھتے تھے، ان چیزوں میں شامل تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عبارت ہے آج اگرچہ آسان ہے لیکن ذرا سی اس کی تشریح یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب کی دو قسمیں مقرر کر دی ہیں۔ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں کی فہرستیں نہیں بناتے تھے،
اور لوگوں میں مطالعے کا ذوق بہت زیادہ تھا، تو ہر کوئی آدمی اپنی ضرورت کے مطابق فہرست بنا لیتا تھا۔ عرب جب کتاب کو پڑھنا شروع کرتے تھے تو وہ اس کے بالکل آخری صفحے پہ جا کر لکھ دیتے تھے کہ اچھا اس کتاب میں یہ مسئلہ فلاں صفحے پہ آیا ہے۔ پھر 15-20 صفحے فرض کر لیجئے آگے پڑھ لیے تو پھر انہیں خیال آتا تھا کہ اس کو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، پھر وہ لکھ دیتے تھے کہ یہ مسئلہ فلاں صفحے پہ آیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے کتاب جب آخر پہ پہنچتی تھی تو پوری ایک فہرست بن جاتی تھی۔ ہندوستان میں اس سے معاملہ برعکس تھا۔ یہاں بھی پہلے کتابوں کی فہرستیں نہیں ہوتی تھی اور لوگ کتابیں پوری پڑھا کرتے تھے، جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے تھے کہ بسم اللہ کی بات سے لے کے تائے تمت تک۔ کتاب کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے تمت یعنی کتاب پوری ہو گئی، تو کہتے تھے کہ بھائی بسم اللہ سے تائے تمت تک تم پڑھو، یعنی پوری کتاب بسم اللہ سے لے کے آخری حرف تک پڑھو۔ تو ہندوستان میں یہ ہوا کہ جب طباعت، چھاپا خانے اور یہ چیزیں عام ہوئی تو یہاں کے لوگوں نے فہرستیں بنانی شروع کر دی، لیکن انہوں نے عربوں کے برعکس فہرست بالکل آغاز میں لگا دی، اور آغاز میں جو فہرست لگائی تو اس میں وہ لکھ دیتے تھے کہ یہ چیزیں اب تک ہمارے ہاں یہی چلا آ رہا ہے۔ یورپ میں تعلیم تھی نہیں، اس لیے کہ یورپ میں اور پورے ویسٹ میں، مغرب میں اور مشرق میں جو بنیادی فرق رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہاں زندگی کا وجود نہیں تھا اور ہمارے یہاں زندگی تھی۔ تو مشرق میں کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ زندگی کیسے قائم رہے، اور مشرق میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو خارزم میں ہوا، سمرقند کے کچھ علاقوں میں ہوا جہاں برف اتنی پڑتی تھی کہ سردیوں میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا تو گھر سے باہر نکلے۔ تو نتیجہ یہ کہ لوگ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو لپیٹتے تھے اپنے آپ کو خوب، اور جسم کا جو حصہ لپیٹنے سے محفوظ رہ گیا وہ گر جاتا تھا۔ اس لیے پرانی مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھیں تو مسلمان ایک ایک چیز کی تحقیق کرتے تھے، اور سمرقند، خارزم، بخارا ان علاقوں میں کتابیں لکھی گئیں کہ ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو اس شہر میں نک کٹے تھے، جن کی ناکیں کٹتی، کتنے ایسے تھے جن کے کان نہیں تھے، کتنے ایسے تھے جن کی انگلیاں نہیں تھیں۔ تو کیوں نہیں تھی؟ پھر اس کے اسباب اور وجوہات لکھتے تھے کہ برف باری ہوئی، اتنے گز برف پڑی، اتنا یہ ہوا، اتنا یہ ہوا، اور اتنا یہ تحقیق کا مادہ مسلمانوں میں تھا کہ آپ کبھی مصر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مورخین جہاں مصر کی تاریخ لکھتے ہیں وہ ہر سال کے اعتبار سے تاریخ لکھتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس سال دریائے نیل جو تھا وہ اتنے فٹ بلند ہوا اور پانی کی سطح اتنی بلند ہوئی تھی، اس سال اتنے فٹ کم رہا، جو بھی ان کے پیمانے تھے حساب کے۔ تو یورپ میں اور پورے مغرب میں اور مشرق میں یہ فرق ہے کہ مغرب میں زندگی نہیں تھی، انسان جی نہیں سکتا، اسی لیے مغرب والے جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے موسم کا خیال کیا کہ موسم پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اور موسم پہ قابو پانے کی وجہ سے پھر آگے زندگی جب شروع ہو گئی۔ اب بھی آپ دیکھیں امریکہ اور انگلینڈ میں کہیں آپ چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں تو وہاں پر سب سے زیادہ موسم کا اثر آپ کو محسوس ہوگا، باہر شدید برف باری ہو رہی ہے اور اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں تو آپ کوٹ بھی نہیں پہن سکتے، سویٹر نہیں پہن سکتے، اور پھر اسی کا اثر تمدن یا اثر یہ پڑا کہ وہاں آپ چلے جائیں یا ترکی میں چلے جائیں، ترکی میں بھی بہت شدید برف باری ہوتی ہے، ہر گھر میں، ہر دفتر میں آپ کو ایک خاص جگہ ملے گی جہاں پہ لوگ کوٹ لٹکا دیں، ایک خاص جگہ ملے گی جہاں پہ سویٹر لٹکا دیں، ہمارے ہاں ایسے نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں زندگی کا مسئلہ نہیں رہا، ان کے یہاں زندگی کا مسئلہ بہت زیادہ تھا۔ جب زندگی کا مسئلہ تھا تو اس وقت ہمارے ہاں زندگی ہونے کی وجہ سے مسئلہ تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یورپ میں زندگی نہیں تھی اس لیے مقصد کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے یہاں زندگی تھی اس لیے مقصد کی بھی پرواہ ہوئی۔
اس کی ہمارے یہاں باقاعدہ کی بحث ہوئی کہ آخر انسان ہی کیوں مکلف ہے، ہم ہی کیوں خدا کی عبادت کریں، ہم ہی لوگ کیوں نماز پڑھیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بالکل آغاز میں ایک جگہ یہ بیان کیا ہے کہ آخر انسان ہی کے ساتھ کیا مشکل ہے کہ یہی خدا کی عبادت کرے، اور چیزیں کیوں نہ عبادت کریں۔ آج بھی تھوڑا سا اس کا ذکر شاید آئے۔ اور یورپ میں یہ نہیں تھا، ان کے یہاں زندگی جب انہوں نے قابو پا لیا تو اب انہوں نے سوچا کہ آگے بڑھیں اور آگے چل کر کیا کریں۔ تو یہاں پر زندگی میں قابو تو نہیں پانا تھا، ہمیں تو مقاصد کی تلاش تھی، اس لیے مقاصد میں جب مسلمان آگے بڑھے تو وہ تحقیق میں پہنچ کے ایک خاص مقام پر رک گئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے، وہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بس یہ جگہ ہے، اس سے آگے مت جاؤ، اس سے آگے انسانوں کا نقصان ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خون اتنا عزیز تھا، اتنا زیادہ اس کی کیئر کرتے تھے وہ، کہ ان کی زندگی میں کئی واقعات ایسے آتے ہیں جہاں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر میں تم سے نپٹ لوں گا۔ اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہندوستان کی پتہ ہے کہ یہ لوگ آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بمبئی میں پہنچے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو بھیج دیا تھا، فوجیوں کو بھیج دیا تھا، کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے مل کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جہاد کے لیے گئے ہیں، لیکن جب وہ مدینہ منورہ سے دور ایک مقام پر جہاد کر رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے فوج کو بھیج دیا اور کہا ہندوستان کی طرف بھی جاؤ اور خبر لگاؤ کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مسلمان واپس نہ آئے فوجی تو جن لوگوں نے انہیں بھیجا ہے میں ان سب کو لٹکا دوں گا، میں ان سب پر مقدمہ قائم کروں گا کہ کیوں آخر ان لوگوں کا خون اتنا سستا سمجھ لیا گیا ہے کہ تم نے سمندروں میں بھیج دیا، کچھ ہو جائے تو کیا ہو۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جان میں جان آئی جب سب لوگ واپس آ گئے تو ہم نے کہا حضرت یہ واپس آ گیا، ان کا خبردار آئندہ نہ جانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ قدم اٹھایا کہ مسلمانوں کو کھلے سمندروں میں جانے کی اجازت دی اور قبرص فتح ہوا اور وغیرہ وغیرہ، وگرنہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانے دیتے تھے، خطرے میں نہیں ڈالتے تھے اتنے زیادہ۔ اور اس کی بہت مشہور مثال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی ہے۔ ہمس جو تھا اس شہر کی وہی پوزیشن تھی جو آج ہمارے یہاں بیت اللہ کی اور جو آج عیسائیوں کے یہاں ویٹیکن سٹی کی ہے۔ عیسائیوں کا دارالحکومت بھی تھا اور ساری عیسائیت کا منبع اور مرکز تھا ہمس، اور اس شہر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا کہ پہلا لشکر جو عیسائیوں کے شہر پر حملہ کرے گا یہ سب بخشے ہوئے ہوں گے۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ قسطنطنیہ ہے جو استنبول اب ہے ترکی میں، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس لشکر میں یزید شامل تھا لہذا وہ بخشا ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں دو وجہ سے یہ بات غلط ہے۔ ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ یہ قسطنطنیہ اس وقت میں عیسائیوں کا یہ شہر ہی نہیں تھا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں۔ بخاری کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ فیہ منقبۃ یزید بن معاویہ، اس سے یزید کی تعریف ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس نے حملہ کیا تھا قسطنطنیہ میں۔ ہم کہتے ہیں اول تو یہی ثابت نہیں، فرض کر لو ثابت بھی ہے، قسطنطنیہ عیسائیوں کا وہ شہر تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو بھی یہ پہلا لشکر نہیں تھا جنہوں نے حملہ کیا۔ وہ جو پہلا لشکر گیا تھا حملہ کرنے کے لیے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ ابو داؤد کی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ہم وہ ہیں جو پہلے حملے والے ہیں اور ہمارے ہی متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا بخشے۔ تو جو محدثین اس طرف گئے ہیں کہ قسطنطنیہ تھا، وہ دوسری طرف وہ بھی محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں ہمس جو تھا اصل میں تو عیسائیت کا مرکز یہ تھا، شام میں ہے ابھی بھی ہے، اور ہمس سے جب ہرقل نکلا ہے تو ہرقل نے یہ وہی تھا جس نے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور بیت المقدس تک پیدل سفر کیا، اور بیت المقدس میں پیدل سفر کے دوران جب یہ پہنچا تو ہرقل نے رات گزارنی تھی، بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ ایرانی جو تھے انہوں نے اتنا مارا تھا رومیوں کو
کہ سب سے مقدس چیز جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوئی دی گئی تھی، وہ لکڑی چھین کے لے گئے۔ ہرقل نے جنگ کی اور وہ لکڑی واپس لے آیا، اور وہ اٹھا کر پیدل چلا ہے کئی میل، کئی 100 تک وہ چلا گیا بیت المقدس، اور اس نے کہا کہ رات میری چارپائی باہر بچھا دو۔ پھر رات اس کی چارپائی باہر بچھا دی گئی، اس نے کہا سوؤں گا کھلی فضا میں، بہانہ تھا۔ صبح اٹھ کے اس اپنے دوست کو خط لکھا زغافر، اور اس کو خط لکھا کہ میں نے رات ستاروں پر غور کیا۔ ان دونوں نے علم نجوم ایک ہی استاد سے پڑھا تھا، یہ شہزادہ تھا، وہ ایک بہت بڑا پادری تھا لیکن پڑھنے میں برابر تھے۔ اس نے اسے خط لکھا کہ قد ظہر ملک الختان، ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ ختنہ کراتے ہیں ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنے کی پیشن گوئی اس نے کی۔ اس نے اسے خط لکھا کہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں اور میں ان کی طرف جا رہا ہوں ایمان قبول کرنے کے لیے۔ تو یہ خط لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس پادری کو مار ڈالا، وہ شہید ہو گئے رحمہ اللہ۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہند سے جب یہ نکلا ہے تو اس نے بس عربوں کی زمین کو سلام کہا، اور اس نے کہا کہ اب ہم مایوس ہو گئے ہیں کہ عیسائیت کا تسلط کبھی عربوں میں۔ یہ ہند کی پر جب حملہ کرنا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، تو خالد رضی اللہ عنہ حملے کے لیے گئے، اور انہوں نے اپنے پاس سے اس جگہ پر پالیسی یہ طے کر دی کہ اتنے ہزار افراد جائیں گے اور قلعہ فتح ہو جائے گا، اور واقعی ہو بھی گیا۔ لیکن عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جب رپورٹ پہنچی ہے تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ لوگوں، خالد نے جلدی کی اور اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں اپنی اتنی کم فوج اتار دی، اور اگر ان مسلمانوں کو کچھ ہو جاتا تو ان کے خون کا ذمہ دار کون تھا؟ تو میں خالد کو اس کے عہدے سے ہٹا رہا ہوں اور اس کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر رہا ہوں۔ لوگ کچھ نہیں بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ نافذ ہوا تو انہیں بہت زیادہ اس بات کا احساس تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو مسلمانوں کا خون ضائع ہو جائے، مسلمان ضائع ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشرق میں یہ چیز رہی، جہاد، یہ چیزیں سب، لیکن مسلمان تحقیق میں ایک حد تک گئے اور انہوں نے کہا بس اس سے آگے نہ جاؤ، ایسے نہ ہو کہ اس کے بعد جو چیزیں آنی ہیں اس سے انسانیت کو نقصان پہنچے، یہ چیزیں ہو جائیں، یہ چیزیں ہو جائیں۔ وہ سب تک رک گئے، اور اس کے مقابلے میں مغرب نے جب ترقی شروع کی تو مغرب کی ترقی پچھلے 400 سال سے وہ سامنے ہے۔ سائنس کی جتنی بھی افادیت، جتنی ترقیات ہیں جہاں تک انہوں نے کیا، لیکن ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے دیا کیا؟ پولوشن فری انڈسٹری قائم نہیں کر سکی، اور وہ ابھی کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ پولوشن فری انڈسٹری قائم ہو جائے۔ اور جب یہ پولوشن پھیلی تو انسانوں کے لیے ہوا اس قابل نہیں رہی کہ سانس لیں، جانوروں کے لیے جنگل اس قابل نہیں رہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیوں تک کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ اور اب تم چلے ہو چاند اور ادھر کو، تو اس وہاں بھی یہی تباہیاں پھیلانی ہے، وہاں بھی یہی بربادی پھیلانی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گلیشیئر پگھلنے لگے ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ 2080 تک دنیا میں اتنی صورتحال سنگین ہو جائے گی کہ لوگ سانس لینے میں دشواری محسوس کریں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2050 تک یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس لیے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں بڑی تیزی سے، اور وہ پانی جب ان دریاؤں میں آئے گا تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کو سنبھال سکیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جتنے ساحلی شہر ہیں ان میں تباہی اور بربادی آئے گی۔ یہ 400-500 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا نہیں؟ مسلمان بھی ترقی کرتے تھے اور تحقیق کرتے تھے ایک حد تک، اور وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ کہتے تھے اس کے بعد انسانیت کا نقصان ہے، مت کرو ان چیزوں کو۔ اب ترقی ہے نا، آئنسٹائن نے جو تھیوری دی اور وہ بنا کے چلا گیا جو بھی چیز اس سے بنانی تھی، لیکن اس ترقی کا جو غلط استعمال ہے، جب تک انسان بنے ہوئے نہیں تھے، یہ بچوں کے ہاتھ میں ویپن دے دی، اور دیکھ لو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پڑھتے تھے یورپ والے، تو یہ بہت بعد میں پڑھنا شروع ہے، اور پھر ان میں تعلیم کا جو نظام تھا وہ انہوں نے اپنے سہولیات کے مطابق بنایا، بچوں کو پڑھایا۔ انہوں نے بہت اچھی چیزیں کی، اور وہ اچھی چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے ہر کتاب کی فہرستیں مقرر کر،
یہ لفظ اس کتاب میں کتنی جگہ آیا ہے، یہ آخر پہ انڈیکس آ گیا. انڈیکس جو انہوں نے بنائے اور وہاں سے یہ نظام منتقل ہوا ہے عربوں میں. عربوں نے بھی انڈیکس بنائے. اب کتاب چھپتی ہے تو کتاب 20 صفحے کی ہوتی ہے اور انڈیکس اس کا 50 صفحے کا ہوتا ہے. اس میں قرآن آیات کتنی ہیں، احادیث کتنی ہیں، آثار کتنے ہیں، جگہیں کہاں کہاں ہیں، پہاڑوں کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، شعر کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو زمانہ تھا اس میں یہ فہرستیں بنانے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کتاب کا مقدمہ لکھتے تھے نا، پہلے تو مقدمے بھی نہیں ہوتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مقدمہ لکھتے تھے. مقدمے کا مطلب ہے کہ اس کا پریفیس، کہ وہ لکھ دیتے ہیں اس میں کہ کیا کیا چیزیں اس کتاب میں آئیں گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں مصنفین مقدمے میں لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ چیزیں میں اس کتاب میں بحث کروں گا، اس کے بیان کروں گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بس اس ساری بحث کے بعد یہاں پر آخر مقدمے کا بیان کیا ہے کہ میں اس کتاب کو کرنے کیا لگاؤں. انہوں نے کہا کہ اس میں 2 قسمیں میں نے مقرر کی ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس میں قاعدہ کلیہ، ایک ہوتا ہے قاعدہ، اور ایک لفظ قاعدہ اور کلیہ. قاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں کیا کیا اصولی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے قاعدہ، اصول. اور قاعدہ کلیہ جب اکٹھے دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کتاب میں جتنے بھی ابواب ہیں، جتنے چیپٹرز ہیں، ان سب میں کیا چیز میں نے بیان کی ہے. یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مطلب. کہتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں میں بیان کروں گا جس میں شریعت میں کیا مصلحتیں ہیں، جو مصلحتیں اللہ کے احکامات میں ہیں، میں ان مصلحتوں پر بحث کروں گا، اور ان مذاہب کے درمیان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مذاہب موجود تھے؟ عیسائیت تھی، یہودیت تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹکر کے مذاہب تھے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا تسلط تھا، یہودیوں کے قبائل تھے، عیسائیت تھی، وہ لوگ بھی تھے. اور عیسائیوں کا کچھ اثر یہ مکہ مکرمہ میں بھی تھا، یعنی لوگ ان کو مانتے تھے، یہودیوں کو لوگ مانتے تھے. اور یہ مشرکین مکہ ذہنی طور پر دبے ہوئے تھے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. یہودی واقعی پڑھے لکھے تھے، یہودیوں کی اپنی بستیاں تھیں، وہ ان سے قرض لیتے تھے اور وہ ان سے قرض بھی لیتے تھے اور سود پہ لیتے تھے. تو یہودیوں کا پورا تسلط تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے، جب انہوں نے 2 مرتبہ سازش کی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو نکال دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کے لیے انہیں کہہ دیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہمارے قرضے بھی باقی، اگر آپ ہمیں نکال رہے ہیں تو قرضوں کا کیا بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور یہودیوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا دیکھو بھئی اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں نکالنا ہے اور تم لوگوں نے نکل جانا ہے، یہ سازشیں. یہودی سمجھ گئے کہ اب آخری وقت ہے. تو یہودیوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے قرضے کو کم کر دو اور جلدی وصول کریں. 1000 قرضہ ہے تو 500 لے لو، وصول کرو اور باقی چھوڑ دو. یہ یہودیوں نے کیا. اسی لیے اسلامک اکانومی میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قرض کو کم کر کے وصول کرنا چاہے فوراً تو وہ کر سکتا ہے. اس میں غلط بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ یہودیوں کے لیے کیا تھا اور اس پہ پھر عمل درآمد بھی ہو گیا تھا. تو یہودیوں سے یہ دبتے تھے مشرکین مکہ. 2 مذاہب تو یہ تھے. تیسرا مذہب جو تھا وہ ایران کا تھا اور یہ مجوسی تھے. اور چوتھا مذہب ہندوستان کا تھا، ہندو تھے. لیکن یہ چوتھا مذہب ہندوؤں کا بہت زیادہ کھل کھلا کے سامنے نہیں آیا تھا. یہاں سے ہندو جاتے تھے، سفر کرتے تھے، عربوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی. جدہ ساحل تھا اور اس سے کراچی، بمبئی، ان ساحلوں پر ان کی تجارت ہوتی تھی اور سندھ میں آ کر وہ قیام کرتے تھے. اور سندھ میں ہندو ڈر کی وجہ سے جاتے نہیں، اسی لیے جو اوپر کا ہندوستان تھا یہ سارا، دلی اور اس کے بعد کے علاقے سارے بنگال تک، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ٹیکسلا اور یہ جو ٹیکسلا پاکستان میں یہ اور سندھ، یہاں پر دیوتا رہتے ہیں اور بڑے بڑے خدا رہتے ہیں اور یہاں پر نہیں جانا چاہیے. اور سمندر میں سفر کرنا تو بالکل حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے سمندر ماں ہے تو ماں پہ سواری کرنا یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تجارت ان لوگوں کی رہتی تھی. اس لیے چوتھا مذہب ہندوستان میں کا جو تھا ہندو مت، یہ پہنچا ہے وہاں پر، لیکن بہت تھوڑے لوگ گئے ہیں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ کہا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستان کی تلوار. ہندوستانی تلوار کی کاٹ بڑی مشہور تھی، اس لیے کہ لوہا یہاں پیدا ہوتا تھا اور لوہے کو پروسیس کر کے اس سے جو تلوار بناتے تھے اس کی کاٹ بڑی زبردست ہوتی تھی. تو وہاں پر بھی یہ تشبیہ آ گیا. اسی طرح ہندوستان سے چیزیں جاتی تھیں، وہاں سے چیزیں آتی تھیں عربوں سے، یہ سب ان کا آپس کا لین دین جاری تھا. تو جو مذاہب تھے وہ تین ہی بنیادی طور پر تھے، عیسائی، یہودی اور ایران کا مذہب مجوسی، جو دو خداؤں کے قائل تھے کہ ایک خدا ایسا ہے جو شر کا ہے اور ایک خدا ایسا ہے جو خیر کا ہے معاذ اللہ. وہ اس شرک کو کہتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس میں جو چیزیں بیان کر رہا ہوں قاعدے اور کلیے میں، وہ مصلحتیں ہیں جو خدا کے احکامات میں ہیں، اور ان میں سے بیشتر عام طور پہ وہ مصلحتیں جو سب عربوں میں تسلیم کی جاتی تھی. ایک تو ملت اسماعیلی تھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، قریش، مکہ والے عرب، یہودی، عیسائی اور مجوسی. یہ چار مذاہب میں یہ چیزیں مشترک پائی جاتی تھیں. اور یہ ایسے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور جو حاضرین ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے والے، وہ اصل بات تک پہنچ جاتے تھے. شاہ صاحب نے مثال نہیں دی، اس کی متعدد مثالیں ہیں. ایک مثال اس کی دیکھیے. بلی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا جوتا کیسا ہے، اور بلی کسی پانی پی لے تو باقی جو بچ جاتا ہے پانی اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اور علت کیا بیان کی؟ آپ نے فرمایا انہا طوافین علیکم والطوافات، یہ بلے اور بلیاں تمہارے گھروں میں آنے جانے والے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، گھروں میں پھرتے رہتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ چیز جو انسانی زندگی میں عام ہو جائے اور عام لوگوں کے لیے اس سے بچنا ممکن نہ ہو، شریعت کہتی ہے وہاں لوگوں کی زندگی کی رعایت کرتے ہوئے مصلحت کی وجہ سے انہیں اجازت دو کہ اس چیز کو کر. بلی وغیرہ تو درندوں میں بھی شمار ہو سکتی ہے، اس کے پنجے ہیں، کاٹتی ہے، شکار کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا. فرمایا کہ تمہارے گھروں میں آتی جاتی ہے. قتادہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وضو کرنے بیٹھے پر بلی نے پانی پی لیا، تو جو ان کی بھتیجی یا ان کی بہن یا جو بھی خاتون تھی وضو کروا رہی تھی، حدیث میں آیا ان کا رشتہ بھی غالباً بھتیجی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، پانی کے اس سہنک کو، اس تشت کو ذرا سا اٹھا دیا تاکہ بلی آسانی سے پانی پی لے. وہ پانی پی کے چلی گئی تو اس سے اعتراض کیا کہ یہ بلی نے تو پانی پیا ہے اور آپ اس سے وضو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری بھتیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم سے کہ بلے اور بلیاں تو تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی پرواہ نہ کرو. تو بلی نے جس پانی سے پی لیا اس کا استعمال ہوا کہ جائز ہو گیا. اس سے اصول فقہا نے کیا ثابت کیا؟ فقہا اس چھوٹی سی چیز سے بڑی چیز کی طرف چلے اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی انسانی زندگی میں مشقت پائی جائے گی وہاں ساتھ ہی ساتھ سہولت کا حکم بھی دیا جائے گا. المشقت تجلب التيسير، مشقت جو ہے، دقت جو ہے، پریشانی جو ہے، وہ خود بخود یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس حکم کو آسان کریں. یہ ہے بنیاد. اس سے انسانی زندگی میں بہت سی مشکلات ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ نہ مشکلات تو شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ اس چیز کے قریب جاؤ. وہ جب مشکلات پائی جاتی ہیں شریعت کہتی ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم آسانی اور سہولت پیدا کرتے تھے. مثلاً شریعت نے یہ کوئی نہیں انسانوں کو کہا کہ وہ کتنا نفع رکھ کے کسی چیز کو فروخت کرے. ایک چیز ہے، یہ میں نے 100 روپے کی لی اور میں مارکیٹ میں جا کے کہتا ہوں مجھے 500 دو، تو شریعت کہتی ہے 600 میں بیچو، ہمیں کیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، نہ لے اگلا. اسے سوچنا چاہیے نا جو خرید رہا. زیادہ سے زیادہ فقہا نے کہا کہ مکروہ ہے اور تنزیہ، یعنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. لیکن جب دنیا میں لوگوں میں کرپشن آ گئی اور لوگوں نے رعایت کرنا چھوڑ دی
کہ میں اس 100 کی چیز کو 600 میں بیچ رہا ہوں، مارکیٹ میں بنے گا کیا؟ ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ اس کی رعایت کرتے اور اس کا بڑے بہت واقعات ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نوکر کو بھیجا بازار سے کہ گھوڑا خرید لاؤ، وہ گھوڑا خرید کے لایا اور اس کا حضرت یہ 600 کا ملا، تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا اتنا اچھا گھوڑا 600 روپے میں یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جی حضرت ایسے ہی ہے۔ تو وہ گئے منڈی میں اسے لے گئے اور منڈی میں اس آدمی کو تلاش کیا اور فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں اس طرح آیا ہوں فلاں جگہ سے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے گھر میں پالا تھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں تو بیچنے آیا تھا آج، تو مارکیٹ میں مجھے یہ قیمت مل گئی، میں سمجھتا ہوں 600 بہت۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اس نے کہا 700 دے دیں، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ 1000 درہم انہوں نے اسے دیے۔ انہوں نے کہا اس گھوڑے کی آج کل مارکیٹ میں قیمت 1000 ہے، اور سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ ہم کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور جو چیز کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے لی جاتی ہے اللہ اس میں برکت دی دے۔ یہ ہوتا ہے، اب تک بھی ہوتا ہے کہ مثلا مکان 1 کروڑ کا ہے، اس کو مصیبت پیش آ گئی ہے، تو اب جا کر لوگ 70 لاکھ لگائیں گے، 80 لاکھ، انہیں پتا ہے کہ مکان 1 کروڑ کا ہے، اس کے باوجود تو کہتا ہے 70 لاکھ میں دے دو، اس لیے کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے نا، وہ 70 میں بیچ کے چلا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے 30 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، اور برکت نہیں ہوتی۔ برکت ایسے نہیں ہوتی کہ پھر آدمی بیمار ہو جاتے ہیں، برکت ایسے نہیں ہوتی کہ موت واقع ہو جاتی ہے، برکت ایسے نہیں ہوتی کہ اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کبھی مارکیٹ ایسی تھی، اس لیے شریعت نے ضرورت نہیں محسوس کی، لوگ اچھے ہوں تو کیا ہے، لیکن جب لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا تو اب شریعت نے کہا لوگ چونکہ تنگی میں پڑ گئے ہیں، لہذا اس سہولت اس میں ہے کہ قیمتوں کی چیزیں متعین کر دی جائیں، مارکیٹ میں لکھ کے رکھ دی جائیں کہ یہ چیز اتنے روپے کی ہے، اتنے میں بیچنی ہے۔ مارکیٹ میں جب چیز کی قیمت لکھی ہوئی ہے تو گاہک اٹھائے بغیر کچھ کہے اس نے پیسے ادا کرے اور چل پڑے۔ اب شریعت کا یہ نظام، تو یہ اصل کہاں سے ہے؟ اصل یہ ہے کہ جب کوئی چیز اصل میں مشکل پیش آئے گی کسی جائز کام کے، تو شریعت کے لیے سہولت اور اجازت دے دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کے جو جائز طریقے ہیں چاہے کراہت سمیت ہوں لیکن تم اس کام کو کر لو، اس لیے کہ مشقت میں انسانوں کو نہیں ڈالنا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے میں نے ایسی باتوں کو زیادہ نہیں بیان کیا، لیکن میں نے بتایا کہ مصلحتیں کیا کیا ہیں۔ وَرَأَيْتُ أَنَّ تَفَاصِيلَ إِصْدَارِ الشَّرَائِعِ تَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلَيْنِ، اور میں نے جب غور کیا کہ شریعت میں کیا کیا حکمتیں، خدا کے قوانین میں کیا کیا فائدے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ سارے کے سارے اعمال 2 چیزوں کی طرف لوٹتے جاتے ہیں، مبحث البر والاسم، اور یہ کہ یہ بحث کر لی جائے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کر لی جائے کہ مبحث السیاسات الملیہ، کہ دنیا میں حکومت چلانے کے طریقے کیا ہیں، دنیا میں مسلمانوں نے جو سیاست کرنی ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب سوچا کہ شریعت کے سارے احکامات میں بیان کروں کہ اس میں یہ مصلحت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو آخر کیوں؟ ظاہر ہے کہ وجہ یہی ہے کہ لوگ جب سنیں گے کہ اس میں یہ فائدہ ہے تو لوگ نیکی کا کام کریں گے، جب سنیں گے کہ اس گناہ میں یہ نقصان ہے تو اس سے بچیں گے، تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نیکی اور گناہ ہی اصل ہوئے نا۔ تو پہلے یہ تو بحث کی جائے کہ نیکی اور گناہ ہے کیا، ہمیں ضرورت کیا ہے نیکیوں اور گناہوں کی تفصیل میں پڑھنے۔ اور دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مجھے ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ملک میں، قوم میں سیاست کا کیا مقام ہے، سیاست کو کیا کیا جائے گا، اس کے قواعد اور ضوابط کیا۔ ثم رأيت البر والاسم لا تقتنع حقيقتهما الا بان يعرف قبلهما مباحثة المجازات والاتفاقات والسعادة النوعية۔ پھر میں نے نیکی اور گناہ پر بھی غور کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ نیکی کیوں ہے، گناہ کیوں ہے۔ تو میں اس نقطے پر پہنچا سوچنے کے بعد کہ اصل بحث نیکی اور گناہ سے بھی پیچھے جاؤ تو یہ ہے کہ انسان کو خدا نے مکلف ہی کیوں بنایا، ثواب اور عذاب انسان کے لیے ہے ہی کیوں، جانور بھی تو ہیں،
ان کے لیے ثواب اور عذاب کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے ہی کیوں ہے؟ ایک دوسرے مجھے خیال آیا کہ اتفاقات، یہ بات بھی پتہ چلنی چاہیے کہ انسان جو نفع بخش تدبیریں کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو اتفاقات کا لفظ استعمال کیا ہے نا، عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاہ صاحب سے پہلے کسی نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے استعمال کیا۔ لیکن جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں غرق ہیں، بہت محبت ہے جن کو شاہ صاحب سے، وہ کہتے ہیں حضرت سے پہلے یہ بحث نہیں ہوئی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ اتفاقات کا لفظ اس جز اللہ میں بار بار آئے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں اتفاقات نہیں کی۔ اتفاقات کا مطلب کیا ہے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اتفاقات کا مطلب ہے وہ تدبیریں جن سے انسانی زندگی آرام دہ ہو، آسائش پسند، تدابیر نافع، وہ تدبیریں جن سے انسان کو زندگی میں نفع پہنچے۔ گھر ایک منزل کا بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے 2 منزل کا بناؤ تاکہ تمہیں دھوپ حدت اس کی کم پہنچے، یہ اتفاقات میں سے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ کھانا کھانا ہے، طبیب اسے بتاتا ہے کہ کھانا ہے تو اس کے ساتھ سلاد بھی کھانا ہے، یہ اتفاقات میں سے ہے کہ اس نے بتایا کہ تمہارے نظام ہضم کو ٹھیک رکھنے کے لیے تمہیں یہ سلاد اس میں مدد فراہم کرتا ہے، یہ اتفاقات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ باہر جا رہے ہو سردی ہے لہذا جرابیں موزے پہن کے جاؤ، یہ اتفاقات ہیں۔ یعنی ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، یہ ایک بچے سے شروع کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب بحث کی ہے تو پھر وہ سلطنت تک لے گئے ہیں کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے اور حکومتیں مسلمانوں کی کیسے چل سکتی ہیں، وہاں تک اتفاقات کی بحث کی ہے کہ اگر خزانے کو بچانا ہے اور اکانومی کو درست رکھنا ہے تو اس کی یہ تدبیریں ہیں، یہ چیزیں ہیں جو خزانے سے ہٹا دی جائیں اور یہ چیزیں ہیں جو خزانے پر لاگو کر دی جائیں، اس طرح ملک کی معیشت قائم رہے گی اور ملکی نظام چلتا رہے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے کے اتفاق سے لے کے سلطنت ملت تک کے اتفاق کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دوسری بحث مجھے خیال ہے کہ یہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ سعادت نوعیہ، کہ نوع انسانی کی سعادت کس میں ہے، نیکی اور برائی۔ اس سے بھی پیچھے جا کے جب سوچا تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ نیکی اور گناہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو انسان کو اللہ نے مکلف ہی کیوں کیا ہے، اس میں بھی نوع انسانی کی سعادت کیا ہے، انسان جو ہیں ان کی خوبیاں کیا ہے۔ ثم رأیت هذه المباحث تتوقف على مسائل، تو دیکھو میں اپنی کتاب میں یہ جو مباحث لکھ رہا ہوں ان سے پہلے کچھ اور مسائل بھی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیرو سے شروع ہوئے اور اوپر کی طرف چلتے چلے گئے، پھر کہتے ہیں کہ تسلم فی ھذا العلم ولا یبحث عن لمیتھا۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مباحث ایسی ہیں جنہیں انسان کو مان لینا چاہیے بغیر اس بات کو پوچھے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ فَإِمَّا أَن تُصَدَّقَ بِهَا الْإِتِّفَاقِ الْمِلَلِ عَلَيْهَا، یا تو تم اس اصول کو اس طرح مان لو کہ پوری امتوں نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے، بس اس کو ماننا ہے، حتیٰ صارت من المشہورات، یہاں تک کہ تمام مذاہب میں وہ بات مشہور ہو گئی۔ ایک او لحسن الظن بالمعلم، یا یہ کہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے اس پر اعتماد کر کے مان لو۔ او لدلائل تذکر فی علم اعلی من ھذا العلم، یا تیسری صورت اس کو ماننے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس چیز کو اس لیے مان لیں کہ اس سے بڑا ایک علم ہے، اس علم میں اس پر بحث کی گئی۔ یہ ہے عبارت ذرا سی مشکل۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مسلمات ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہے ایسے۔ اب ایک سرخ رنگ ہے، اب یہ رنگ سرخ کیوں ہے؟ بھئی پیدا ہی اس لیے ہوا ہے۔ اب یہ ایسے مطلب بہت سے مسلمات ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے مذاہب کا اتفاق ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے، اس کو تم مت پوچھو، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ مثلا پاکیزگی ہے، پاک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے کل مذاہب کہتے ہیں کہ انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیوں پاک رہنا چاہیے؟
تو یہ ایسا سوال ہے جس کا کوئی بھی آدمی جواب دے سکتا ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں میں ان مسائل کی بحث میں نہیں پڑتا. فرماتے ہیں یا تو اس لیے مان لیا جائے ان اصولوں کو کہ تمام مذاہب میں مشترک، یا اس لیے مان لیا جائے کہ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بنیاد تو کہیں رکھنی ہے نا، کسی اصول کو مان کے آگے چلنا ہے نا. تو جب میں اس اصول کو مان رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے نہ آئے بس میرے اعتماد پہ مان کہ یہ چیز ہے. بس اس سے آگے بحث شروع کریں گے. اب اس چیز کو بھی کھوج لگانا شروع کرو گے تو یہ پھر مشکل ہو جائے گی. فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی بھی کھوج لگانا چاہتے ہیں تو پھر علم کی اور گہرائی میں جا کر اترو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ اصول کیوں قائم ہوا ہے. اب اگر ایک آدمی یہ مان لیتا ہے کہ طہارت پاکیزگی ضروری ہے تو اب آگے تو وہ سوال کرے گا کہ جی وضو کیوں ضروری ہے، غسل کیوں ضروری ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی طہارت ہی کیوں ضروری ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی تہ میں جا رہا ہے. اس فلسفے کو بیان کیا جائے کہ جی طہارت کا فلسفہ کیا ہے تو وہ پھر جڑ تک چلا گیا. اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں مانتا ہوں طہارت ضروری ہے، آگے بتاؤ اس کی قسمیں کتنی ہیں. آپ کہتے ہیں 8 قسمیں ہیں طہارت کی. پانی پاک کر دیتا ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے، کسی چیز کو پونچھ دینا پاک کر دیتا ہے، کسی چیز کی حالت کی تبدیلی اسے پاک کر دیتی ہے. مثلا گوبر ہے ناپاک ہے، وہ خشک ہو کے جب اپلا بن گیا تو وہ پاک ہو گیا. کوئی چیز ناپاک ہے وہ جل گئی اور اس کی راکھ بن گئی تو راکھ پاک ہو گئی. سور کی چربی ہے معاذ اللہ، وہ چربی ہے جو حرام ہے، جب چربی کا تیل بن کے کسی اور صورت میں وہ پہنچ گیا تو وہ پاک ہو گیا. اس لیے کہ اس کی تبدیلی اتنی واقع ہوئی ہے کہ اس کو اصل حالت میں لوٹایا نہیں جا سکتا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں اس پہ بحث کی ہے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوے اس پہ دیے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں آپ بنیاد بنا رہے ہیں پاکیزگی کو، پھر آپ اوپر چلیں. ایک کہتا ہے صرف میں پاکی کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں پاک نہ پاک دونوں برابر ہیں. اب اس کو پھر بحث کرو کہ پاک ہونا کیوں ضروری ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں اس چکر میں نہیں ہوں کہ بالکل اس کو جا کر سمجھایا جائے، بلکہ میں نے بالکل اس کو اس طرح کیا ہے کہ جو اصول ہیں بس وہ مسلم ہے، سارے مذاہب اسے مانتے. اس سے ملتی جلتی وہ بات ہے کہ منطق جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک منطق ایسی ہے جو آپشنل لاجک جسے کہتے ہیں، اور آپشنل لاجک میں آدمی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو مان لے، اس طرح سے مان لے یا اس طرح سے. ماننا ایک چیز کو ہے، اس طریقے سے مان لے اور اس طریقے سے. اور ایک کمپلسو لاجک ہوتی ہے، اور کمپلسو لاجک جو ہوتی ہے اسے ماننا ہی پڑتا ہے، اس کے ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہتی. تو یہ لاجک کی بحث جتنی بھی یورپ والے کرتے ہیں وہ تو خیر اب کرنا شروع ہوئے ہیں. مسلمانوں میں ظاہر ہے کہ اس سے بہت پہلے وہ تو مسلمانوں کا اپنا میدان رہا ہے، اس میں وہ کسی کا گھوڑا کہاں دوڑنے دیتے تھے. تو مسلمانوں کے گھوڑے جو لاجک میں دوڑتے رہے ہیں، وہ سینا تھا، اس نے کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ سب لوگوں نے کتابیں جو لکھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ منطق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کمپلسو لاجک اور ایک ہے آپشنل لاجک. اور ان کا جو آپشنل لاجک ہے ایسی منطق ہے جس میں آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کو ماننا ہے، لیکن آپ کو اختیار ہے کہ ادھر سے مان لیں یا ادھر سے مان لیں. مثلا دعویٰ یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں رنگ ہوتے ہیں، روشنی میں رنگ ہوتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تیجر کہتا ہے مجھ پر اعتبار کر کے مان لو. یہ وہ چیز ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں اول حسن ظن بالمعلم، یا اپنے معلم استاد پر اعتبار کر کے مان لینا. وہ مان لے کہ ٹیچر کہتا ہے لہذا ہوں گے. بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں کلاسوں میں، ہر کوئی اٹھ کے تھوڑی سوال کرنے لگتا ہے. تو بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں، اسے بتا دیا یہ اے ہے تو اب پوچھتا تھوڑے کہ اے کیوں ہے، یہ بی کیوں نہیں ہے اور بی سی کیوں نہیں ہے. تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ چیز ہے جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ یہ منطق ایسی ہے جو اختیار کیا ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ سورج کی روشنی میں رنگ ہوتے ہیں تو ایک یا تو ٹیچر کہتا ہے مان لو، کہتا ہے جی ٹھیک مان لیا. وہ کہتا ہے صاحب میں تو نہیں مانتا اس بات کو. وہ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں پرزم دکھاتا ہوں. وہ منشور رکھتا ہے پرزم جو فزکس میں ہوتا ہے،
اور جب لائٹ اس سے گزرتی ہے تو کہتا ہے دیکھو بیٹے یہ رنگ تمہیں نظر آئے نا، یہ 7 رنگ ہے. اب بچہ مان جاتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ 7 رنگ ہے. اس لیے اس کے پاس آپشن تھا، یا ٹیچر کی مان لیتا یا پرزم کو دیکھ کے مان لیتا، نتیجہ ایک ہی نکلا. اور جو کمپلسو لاجک ہوتی ہے اس میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا. اس کی مثال دیکھو، جیسے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے. اب بچے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے ماں مانے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کب پیدا ہوا تھا مجھے بتاؤ، کہاں کیسے پیدا ہوا تھا، یہ واقعی میری ماں ہے. کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں، ماننا پڑتا ہے کہ ماں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری ماں نہیں تو پھر کون تمہاری ماں ہے؟ اس کا کوئی بھی جواب نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ماننا جو ہے نا یہ کمپلسو لاجک ہے کہ ساری کائنات میں جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اگر اللہ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ پھر دوسرا اس کا حل کیا؟ اس کا حل کچھ بھی نہیں. جتنے بھی دلائل دیتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کیا اور اللہ ہے ہی نہیں اور دوسری چیزیں ہیں معاذ اللہ، وہ ایسی دلائل ہی نہیں ہیں جو علمی میدان میں پہنچ کر کام دے سکیں. اسی لیے اب جو یورپ پچھلی صدی میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اقرار بھی نہیں کیا کہ کائنات میں کسی نے کچھ کیا. سینکڑوں ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی، ان کا اللہ کو نہیں مانتے لیکن ہمیں نہیں پتا آگے کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے لیکن کائنات میں سب کچھ کیوں ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا چلا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بیان کرنے چلا ہوں اس کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو تم دنیا میں جو مذاہب نے بات طے کر دی اس کو مان، یا یہ کہ اعتبار کرو جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ تم اس سے بھی اعلیٰ علم میں چلے جاؤ، اس کے بھی فلسفے میں چلے جاؤ. وہ طہارت کی مثال ہے، طہارت کے بھی فلسفے میں چلے جاؤ کہ پاک رہنا کیوں ضروری ہے، پھر اس کے علم، پھر اس کا علم، پھر اس کا علم، اور یہ پھر یہ جو تسلسل ہے کہ ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بر سکتی. موت اختتام کرتی ہے مگرنہ یہ چیز چلتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا اس سے علم کا چسکا لگ جائے نا، پڑھنے پڑھانے کا، جستجو کا، علم کا، وہ پھر پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. پھر اسے نئے نئے میدان چاہیے، پھر نئی نئی کتابیں چاہیے، پھر نئی نئی چیزیں چاہیے. اور دوسرا فرمایا جس کو پیسے کی طلب لگ جائے. ایک تو ہوتا ہے پیسہ ضروریات زندگی کے لیے بس ضرور ہونا چاہیے، ایک یہ کہ اسے ہوکا ہو جائے کہ پیسہ ہونا چاہیے. بس جب یہ ہوکا ہو جاتا ہے نا پیسے کا کہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر وہ پیسے کو اپنی ذات کے لیے نہیں، پیسے کو پیسے ہی کی خاطر کماتا ہے. محبت جو ہو جاتی ہے تو قارون کا انجام دیکھو کیا ہوا کہ وہ پیسہ اس کے اپنے کام بھی نہیں آیا، نجات تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں بھی اپنے کام نہیں آیا، اور نتیجہ یہ کہ تباہی اور بربادی ہوگی. جتنے بڑے بڑے ہزاروں ایسے کیسز ہیں سرمایہ دار تھے، وہ پیسہ خود اپنی سہولت پہ بھی خرچ نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ علم، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیٹ نہیں بھر سکتا جس کو اس کا چسکا لگ جائے سوائے قبر کی مٹی کے، یعنی اسے پھر تسلسل چاہیے کہ اور علم آتا ہے. ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَرَضْتُ عَنِ الْإِطَالَةِ فِي أَسْبَابِ النَّفْسِ وَبَقَائِهَا. اور میں نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر یہ بحث نہیں کی ہے، میں نے چھوڑ دیا اس کو کہ نفس کا اثبات کروں اور یہ کہ وہ کیسے باقی رہتا ہے. وَتَنَعُمِهَا وَتَعَلُّمِهَا بَعْدَ مَفَارِقِهِ الْجَسَدِ. اور جب کوئی آدمی اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے روح پر اللہ کے انعامات کیا ہوتے ہیں، اس سے تکلیف کیا پہنچتی ہے. لِأَنَّهُ مَبْحَثٌ مَفْرُوغٌ عَنْهُ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ. اس لیے کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے یہ چیزیں اپنی کتابوں میں تحریر کر دی. اس فکرے کا خلاصہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب میں نفس پہ بحث نہیں کی. نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ایک انسان پایا جاتا ہے یہ. البتہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ملتی جلتی ایک بحث کی ہے. ان کا خیال یہ ہے اور بہت سے صوفیاء کا کہ اللہ کے ہاں ایک انسان اکبر ہے، ایک بہت بڑا انسان. اس
اس انسان کی ہزاروں زبانیں ہیں اور اس انسان کا اثر پوری کائنات پہ ہے، اور جو انسان یا جو کچھ کرتا ہے یہ سب کا سب اصل میں وہاں سے آتا ہے۔ وہ ہاتھ کو حرکت دیتا ہے اور انسانوں کا وہ تصور کرتا ہے کہ میرے اس ہاتھ کی حرکت سے فلاں آدمی کا ہاتھ اٹھے گا تو اس کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ یہ ایک لمبا فلسفہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی ایک جگہ پر بحث کی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن میں نفس پہ بحث نہیں کر رہا، یہ نفس انسان کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ہے ایک تو روح ہے، روح کے علاوہ بھی ایک چیز ہے، اور وہ جو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا برا کام کیا، اور وہ جو اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ جو نفس ہے نا اس کا تزکیہ چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس پہ خدا کے کیا انعامات ہوتے ہیں اور کیا اسے تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس پہ بحث نہیں کی، لیکن کیوں بحث نہیں کی، کہتے ہیں کتابوں میں پہلے لکھ دیا ہے، مگر جہاں بھی آئی آئندہ حجت اللہ میں یہ تھوڑی سی بحث آئے گی نفس کے متعلق، اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ وہاں ہم آپ سے عرض کریں گے تفصیل سے کہ انسانی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کا اختیار کئی گنا بڑھ جاتا ہے جتنا کہ انسانی جسم میں ہوتے ہوئے ہوتا ہے۔ انسان کی روح ہے نا، اب اس میں اگر زندہ انسان ہے تو یہ طاقت فی الحال نہیں ہے، طاقت تو ہے لیکن اس کو موقع میسر نہیں ہے کہ وہ اڑے یہاں سے اور آسمان تک چلی جائے، اس لیے کہ جسم نے اس کو قید کر کے رکھا ہوا۔ مادہ جو ہے یہ اس میں بہت بڑی برائی اور بہت بڑی تباہی یہ ہے کہ یہ روحانیت کے میدان کو کھلنے نہیں دیتا، اور روح مادے میں آ کے پھنس جاتی ہے، اور روح میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنا ارتفاق چاہتی ہے، اپنی تدبیریں چاہتی ہے، وہ آزاد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کا وہ اچھا بندہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے اور فوراً اس سے پہلے کہ انسان کی آنکھ آسمان تک پہنچے اس سے بھی پہلے وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتی ہے، اتنی تیزی، اور وہاں جا کر جو اس کا مقام ہے اسے وہ سنبھال لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے جعفر رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا اس کی روح نکلی تو اس کے لیے اللہ نے ایک وہاں جسم مقرر کیا، جسم کا مطلب جہاں آ کر وہ آرام کر لے، ٹھکانہ مقرر کر دیا، وہ اس اپنے ٹھکانے سمیت آپ نے فرمایا جاتی ہے اور جنت میں جا کے وہاں کے انعامات سے لطف اندوز ہوتی ہے، وہاں وہ کھاتی ہے روز کی اور پیتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایک سبز پرندہ ہے، اس کا پوٹا ہے، اس میں خدا نے اسے متعین کر دیا ہے کہ تم یہاں آ کے رات بسر کیا کرو، تو وہ رات کو آتی ہے۔ اب وہاں کی رات کیسی ہے، وہاں کا دن کیسا ہے، یہ بس اسی کو پتا ہے جو وہاں پہنچ گیا ہے، اور کسی کو پتا نہیں چل سکتا، اس لیے کہ زمانہ وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں تو زمانہ بنتا ہے سورج کے اترنے اور چڑھنے سے، اور اللہ کے یہاں سورج سے اوپر چلے جائیں تو آپ کا سورج سے اوپر بھی تو کوئی جہان ہے نا، اس میں زمانہ کیا ہے، تو ایبسولوٹ ٹائم ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں جب 1000 سال گزرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک دن ہوتا ہے، اور اب تو یہ بہت آسان ہو گیا کہ چاند پہ جو لوگ پہنچے ہیں یا دیگر سیاروں میں تو وہاں کے دن رات کتنے ہیں، زمین کے دن رات کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں تم ایک دن گزارتے ہو وہاں اتنے دن گزر جاتے ہیں، وہاں کا ایک دن گزار کے ایک سال گزار کے آؤ تمہارے یہاں اتنے سال۔ یہ سائنس جو بھی ثابت کر رہی ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس یہ بات ہے کہ تمہارا ایک دن خدا کے یہاں 1000 سال۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کی امت کو ایک دن دیا ہے دنیا میں جینے کے لیے، تو میں نے بہت درخواست کی اللہ سے اور دعا مانگتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 1.5 دن دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ ایک دن کا مطلب جو تھا کہ 1000 سال دیے، اور 500 برس اور دے دیے تو 1500 سال ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1500 سال جب اس امت کے پورے ہو جائیں گے پھر یا تو قیامت آ جائے گی، کچھ کا خیال، اور کچھ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی علامتیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر تدریجاً کچھ عرصے میں قیامت کی طرف لوگ چلے جائیں گے۔
کیونکہ ابھی تک قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں وہ بہت تھوڑی ظاہر ہوئی ہیں، نہ ہونے کے برابر ظاہر ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا ہے وہ علامات کبریٰ پتہ نہیں اب کب ہوں گی، سیاسی حالات ہیں، آج بدلتے ہیں کل بدلتے ہیں، پتہ تھوڑا ہی چلتا ہے، 10 سال میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اور 10 منٹ میں بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اب جو سب سے بڑی علامت پوری ہونی چاہیے وہ شام کا تباہ ہونا، جو کچھ عراق کے ساتھ ہوا ہے وہ شام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ شام والوں پر حملہ ہوگا اور دنیا پوری اس کا بائیکاٹ کر دے گی، درہم ولا کفیل، ایک روٹی انہیں کھانے کو نہیں بھیجیں گے، ایک روٹی نہیں دیں گے شام والوں کو۔ شام والوں کے ساتھ یہ تباہی ہوگی، جو کچھ عراق، حدیث میں آیا نا پہلے عراق کے ساتھ ہوگا، تو عرض کیا گیا کون کرے گا؟ تو ان کے بل روم، عیسائی مل کے عراق کا بائیکاٹ کر دیں گے اور عراق والے ترس جائیں گے کھانے کو، ان چیزوں کو۔ یہ تو پھر فرانس نے اس پابندی کو توڑا تھا، اور پاکستان میں جب حکومت آئی تھی بے نظیر صاحبہ کی تو انہوں نے پھر ایک جہاز بھجوایا دوائیوں سے بھرا ہوا، اور انہوں نے کہا میں اس پابندی کو قبول نہیں کرتی، ورنہ خیر یہ سیاسی چیزیں ہیں، ہمیں اس سے کیا بحث ہے۔ اور اب شام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، شام کے ساتھ ہونے کے بعد پھر آیا ہے کہ ایک مسلمانوں کا حکمران آئے گا اور وہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا کہ وہ لوگوں کو دیتے ہوئے گنے گا نہیں بلکہ لپے بھر بھر کے دے گا، لٹائے گا پیسے کو، گنے گا بھی نہیں کہ اتنا پیسہ اس کے پاس۔ تو یہ اب علامتیں ہیں جو شام کی پوری ہو، پھر وہ آدمی آئے، پھر اس کے بعد لڑائی ہو، پھر اور بہت سی چیزیں، لیکن بظاہر کے علامات کبریٰ جو ہے نا، بڑی علامت قیامت کی، ممکن ہے کہ اب 70 سال ہی تو رہ گئے، 70 سال پورے ہوئے تو 15ویں صدی آ گئی، ختم ہو گئی گویا، پھر اس کے بعد علامات کبریٰ ظاہر ہوں۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس پر جو اثر ہوتا ہے، جتنی جلدی یہ سفر کرتی ہے روح، اور پھر جن ارواح کو اللہ دنیا میں بھیج دیتا ہے واپس کہ تم جاؤ اور کام کرو، اور پھر جن ارواح کو اللہ مقرر کر دیتا ہے اس بات پہ کہ تم تربیت کرو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ روح کو اپنی پوری آزادی ملتی ہی اس وقت ہے جب انسانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اس روح پر جو عذاب آتا ہے خدا کا معاذ اللہ، وہ جو کفر میں موت آ جاتی ہے اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خدا کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی، اس لیے کہ یہ ارواح آ کے پھر پیغام بھی دیتی، ارواح آ کے بتاتی بھی ہیں کہ یہ چیز ہونی ہے، یہ چیز ہونی ہے، یوں کر لو، فلاں جگہ پر یہ نقصان ہو جائے گا، اس طرح کر لو۔ روحیں آ جاتی ہیں، بڑے درجے کی جو روح ہوتی ہے، جو اللہ کے فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں جس کا داخل ہونا اللہ کے یہاں ہو جاتا ہے، کسے ملائے اعلیٰ میں داخل کرتے ہیں، وہ ارواح جو ہیں وہ آ کر ملکی معاملات پر بحث کر دیتی ہیں، وہ بتا دیتی ہیں اس ملک میں کیا ہونے والا ہے، تمہارے ہاں کیا ہونے والا ہے، حکومت کیسے تبدیل ہونے والی ہے، یہ خطہ ٹوٹ جائے گا، یہ نقشے تبدیل ہو جائیں گے، خون اتنا بہہ جائے گا۔ اس لیے کہ ان ارواح کا تعلق جو ہے وہ حضیرت القدس سے ہوتا ہے، اور حضیرت القدس میں اللہ کے احکامات براہ راست نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے درمیان اور حضیرت القدس کے درمیان کوئی چیز نہیں، بس وہ اتنا زبردست دربار ہے کہ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پلک چھپک سکے، بس اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے وہاں کے فرشتوں پہ اور وہاں کی روحوں پہ، اور تھر تھراتے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ ایسے لکھا ہے صوفیاء نے، جن لوگوں کو مشاہدہ ہوا، کہتے ہیں پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور رنگ اڑ جاتے ہیں ان کے کہ کیا ہونے والا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا کہ قال الحق، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، وہو العلی الکبیر، وہ ذات بڑی ہے اللہ کی، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ نے صحیح کہا ہے۔ پھر وہاں جو ارواح ہوتی ہیں زمین میں جن سے تعلق ہوتا ہے، وہ پھر ان کو میسج کنوے کرتی ہیں کہ اب خون آنے والا ہے، یہ خون کا دریا ہے اور یہ بہہ جائے گا، یہ فلاں جگہ کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹے درجے کی جو روحیں ہوتی ہیں، اتنا قرب نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے متعلقین کو آگاہ کر دیتی ہیں، وہ خواب میں آ کے بتا دیتا ہے کہ فلاں مرنے والا ہے، فلاں کو یہ ہو جائے گا، اور فلاں کے ساتھ یہ ہونے والی ہے، کیا مجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عالم ارواح کی ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا اور
ان کی ایک عزیزہ تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے فلاں جو بزرگ ہیں ان کا انتقال ہونے والا ہے اور ان کے ساتھ مجھے ایک کفن بھیج دینا کیونکہ میرا کفن میلا ہو گیا. تو انہوں نے پھر ان کے کفن میں ایک کفن رکھ دیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کا انتقال ہو رہا ہے. واقعی اور ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن ہمیں پہلے سے بتایا گیا ہے. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے خواب میں آ کے مجھے کہا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ان کا انتقال ہو رہا ہے، یہاں سے حکم چلا گیا ہے تو ان کے ساتھ ایک کفن بھیج دینا، میرا کفن پرانا ہو گیا ہے تو یہ کفن ہم آپ کے کفن کے ساتھ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی دفن کر دیا. یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں، خیر کیا اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن ہوتا ہے یہ سب کچھ. روحوں کا عالم جو ہے نا وہ دنیا ہی ایک الگ اور مختلف چیز ہے. وہ بتاتے ہیں پھر کہ اس کی ترقی اور اس کا تنزل یہ ہونا ہے. تو کفن وہ چلا گیا. اب وہ کفن کیسے تھا، کہاں پہنچا، کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن بھیجنے والوں نے یہاں سے کفن بھیج دیا. کشف المحجوب میں اب یہ بات عجیب سی ہے. کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہم لبنان میں رہتے تھے ایک پہاڑ پہ. تو لبنان کے اس پہاڑوں پہ چشمے بہت تھے، پانی بہت صاف اور پھلوں کے بے شمار درخت. تو مشائخ بہت سے جن مریدوں کی تربیت کرنی ہوتی تھی انہیں وہاں لے جاتے تھے. تو وہاں گرمیاں گزارتے تھے، پانی پیو اور پھل کھاؤ اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، بس چھوڑو اور باتوں. تو کہتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ گئے تو ایک دن خود لکھتے ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ آخر کون سی مصیبت پڑی ہے کہ ہم جیسے کڑیل جوان ان بڈھوں کے ہاتھ دھلاتے رہیں اور ان بڈھوں کی خدمت کرتے رہیں. تو شیخ نے ہاتھ دھوتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے فرمایا مصیبت یہ پڑی ہے کہ تربیت کرانی ہوتی. تو بڑا شرمندہ ہوا. تو گزر گیا وقت. کہنے لگے جب شیخ کا انتقال ہوا تو ہم میں سے کسی کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ کفن دے دیتا. ایک درویش نیا نیا آیا تھا، اس نے اپنی گدڑی دے دی اور اس نے کہا کہ شیخ کو اس میں دفن کر دے. تدفین ہو گئی. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن تھوڑے دن بعد فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو بارش ہوئی، جب ہوا چلی تو بہت سردی لگی. تو اس درویش نے سوچا، اس نے کہا اگر گدڑی میری پاس ہوتی تو آج کچھ کام آ جاتی، کدھر شیخ کے کفن میں دے دیے. تو بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی آیا اور اس نے گدڑی اٹھا کر زور سے اس کے منہ پہ دے ماری اور اس نے کہا سنبھال کے رکھ، ہم تیرا احسان نہیں لیتے، اور چلا گیا. اب یہ ایسی دنیا ہے جس کی عقل توجیہ نہیں کر سکتی. اب عقل کو جتنا مرضی دوڑاؤ کہ وہ گدڑی کہاں گئی تھی، کفن میں چلی گئی تھی، وہ کدھر سے آئی تھی، کس نے کیسے احسان ہوا. تو یہ بہت سی چیزیں. اس لیے روح جب اس دنیا سے نکلتی ہے نا پھر اس کی جولانی کچھ اور ہوتی ہے. پھر وہ کام ہوتے ہیں جو اس دنیا میں عام طور پہ نہیں ہو سکتے. جسم میں قید ہے نا، مادے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ روحانیت کو روک دیتا ہے. پھر جب مادے پہ روح غالب آ جاتی ہے تو پھر کرامات بھی سرزد ہوتی ہیں، پھر چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے جبریل امین جب آئے ہیں نا مریم کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتمثل لها بشرا سویا، وہ انہوں نے روپ دھار لیا، ان کا تمثل ہو گیا ایک خوبصورت نوجوان کی شکل. تو خالص روح ہے روح القدس جبریل امین. لیکن انہوں نے آ کر جو اس کو پیغام سنایا، خوشخبری دی، وہ مادے کی طرح آنا پڑا انہیں. یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالی کی کا ایک عجیب نظام ہے. ایک ہی لمحے میں جبریل امین عرش معلیٰ کے بھی قریب ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس. اس کی آسان تو جی یہ ہے کہ ٹائم اتنا بڑھ جاتا ہے. ہمارے کہنے کو تو 1 سیکنڈ ہوتا ہے نا، لیکن وہاں کا سیکنڈ ممکن ہے 100 سال کا ہو. تو وہ ٹائم میں اتنی برکت آ جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں ان چیزوں میں بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے. وما ذکرت من هذه المباحث،
اور جو کچھ میں نے ان مباحث میں ذکر کیا ہے الا ما رأيت الكتب التي وقعت الي خالية عن الكلام فيه اصلا، میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس پر کلام نہیں کیا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت واقعی حقیقت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات اسلام پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں یہ مصلحت ہے یا یہ فائدہ ہے یا اس کی اصل یہ ہے، تو ایسی کمال کی چیز ہوتی ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی نے بات نہیں کی۔ اسی لیے اس حجت اللہ البالغہ کو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو ان کے بعد امت میں ظاہر ہوئی۔ یہ کتاب اتنی زبردست ہے، اگر صحیح طرح اس کو کسی آدمی نے پڑھا ہوا ہو تو دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہ جاتا جس پہ کوئی عقل کے اعتبار سے بحث کرنا چاہے اور وہ لاجواب ہو جائے۔ اور ایسے ایسے نکات شاہ صاحب نے لکھے ہیں، ایسی ایسی مباحث لکھی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ شبلی جیسا وسیع النظر مورخ، شبلی لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ امام رازی اور غزالی اور ابن خلدون، ان کے بعد دنیا مایوس ہو گئی تھی کہ اب اسلام کی مصلحتوں پر بھی کوئی لکھے گا، لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا تماشا دکھانا منظور تھا۔ دلی میں ایک آدمی پیدا ہوا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ لکھی، ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے پچھلوں کے کارنامے ماند پڑ گئے۔ اور حقیقت یہ کہ اگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے اور ابن خلدون ہوتے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار کیے جانے کے قابل تھے۔ اتنی بلند نظر ہے اور اتنا وسیع علم ہے، اتنا گہرا علم ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ اللہ نے خاص ان پہ کوئی فضل فرمایا تھا اور کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کی سلطنت زوال میں چلی گئی، حکومت ختم ہو گئی۔ اگر حکومت ختم نہ ہوتی اور زوال نہ ہوتا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کا آدمی ان کے معاصرین میں کم ہی کوئی آدمی تھا، ورنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے غالب تھے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں ان چیزوں پر بحث کی ہے جس سے میں نے دیکھا پچھلے لوگوں نے نہیں لکھا۔ اوّن التفریع والترغیب الذی وفقت لاستخراجہما، یا پھر میں نے یہ کیا ہے کہ دیکھو میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اصول کو ثابت کیا ہے جس کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ وہ فقہ تو یعنی میں توفیق دیا گیا ہوں کہ میں چھوٹی باتوں سے اصول کو ثابت کر دوں۔ وَلَا مِنَ الْمُسَلِّمَاتِ إِلَّا مَا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ، اور یا پھر میں نے نہیں ذکر کیا ان چیزوں کو جن کو میں نے دیکھا کہ علماء نے ذکر کیا ہے اور جن سے علماء نے تعرض نہیں کیا، علماء نے نہیں اس کی چیز کو چھیڑا، میں نے اس کو لکھا ہے۔ وَلَا لِإِرَادِ الدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ عَلَيْهِ كَثِيرَ تَعَرُّضُ، اور اسی طرح میں نے یہ جو کچھ کیا ہے مسائل پر نقلی دلائل پیش کرنے سے بھی میں نے زیادہ تعرض نہیں کیا۔ ایک مسئلہ ہے اسے ثابت کرنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے عقل سے بات کرو، دوسرا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا نقل سے بات کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نقلی چیزوں کو میں نے بہت کم چھیڑا ہے، لیکن مجموعی طور پہ کتاب میں شاہ صاحب نے کتاب و سنت سے چیزیں ثابت کیوں ہے، لیکن تھوڑا زیادہ عقل کی بحث ہے کہ عقلاً کیا ہے، یہی وہ چیز بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نقلی دلائل سے کم کام لیا ہے اور باقی چیزوں پہ زیادہ چلا۔ فلا جرم، سو کوئی حرج نہیں ہے کہ انی اذکر فی ھذا القسم مسائل، کہ میں ایسی اس قسم کے مسائل کا ذکر کروں یجب ان تصدق بها فی ھذا الفن، کہ جو لوگ اس فن کو جانتے ہیں وہ میری تصدیق کریں گے بغیر اس کے کہ وہ اصولوں کو بھی چیلنج کریں کہ اصول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جن مسائل میں میں نے بیان کیا ہے کہ اس کی یہ حکمت ہے، اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے، میری اس پرواز کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو میرے برابر کے، یعنی علم میں میرے برابر ہے، یا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اصول کی بحث پہ پھر سوال نہ اٹھائیں گے یہ کیوں ہے۔ جیسے ابھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اب کوئی آدمی یہی سوال اٹھانے لگے کہ طہارت کیوں ہے، پاکیزگی کیوں ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر کہیں اور جا کر پڑھو، میں نے کچھ اصولوں کو لکھا ہے کہ یہ اصول ہیں، ثابت ہیں، اب آگے چلو اس سے،
جو اس اصول کے اصول کو بھی جاننا چاہتا ہے، میں نے اس چیز کو نہیں چھیڑا اور نہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ثم کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات، پھر میں نے اپنی کتاب کو جو شروع کیا ہے تو میں نے بتایا ہے کہ اس زندگی میں اور موت کے بعد اللہ تعالی اعمال کی جزا کیسے دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ زندگی میں ایک عمل کرتا ہے، اس کی جزا اس سے ملتی ہے۔ ایک آدمی ہے، زندگی میں نیکی کرتا ہے، اس کی جزا اسے ملتی ہے، برا کام کرتا ہے، اس کی جزا بھی دنیا میں مل جاتی۔ انگریز جب نئے نئے آئے تو وہ ہندوستان کی معیشت کو نہیں سنبھال سکے، کیونکہ مغل جو تھے ان کے ہاں معاشی نظام بڑا مستحکم، بہت زیادہ۔ وہ جو لوگوں کو جائیدادیں اور جاگیریں دیتے تھے، یہ مغل بادشاہ جو پیسے دیتے تھے وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں تھا، پورا اس کا ایک نظام مرتب تھا، کتنا سونا ہے، کتنے دینار بننے ہیں، پبلک میں کتنی چیز پیش کرنی ہے، کتنی چیز کم کرنی ہے، یہ سارے ایک اصول کے تحت چل رہی ہے۔ شہزادہ یہ سلیم جو ہے جہانگیر، یہ نہیں تھا، تو اکبر کو بڑی تمنا تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا ہو جائے، تو یہ گیا جب اجمیر شریف میں، تو وہاں شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بزرگوں میں سے تھے، تو انہوں نے اسے خوشخبری دی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اور وہ بھی اس موجودہ بیوی سے ہوگا جو اب تمہارے یہاں ہے۔ تو بڑا خوش ہوا اس پر، اور اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مجھے بیٹا دیا تو میں اجمیر میں آؤں گا اور خدمت کروں گا اس میں۔ اب اللہ کو تو ماننا تھوڑا ہی تھا اکبر میں، لیکن وہ جو ایک خانہ خالی ہے نا، اس کو پر ضرور کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر آدمی کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، کہ اپنے سے برتر ایک ہستی کو تسلیم کرے اور اس سے مانگے یا اس سے روئے یا اس سے کچھ بات چیت کرے۔ بڑے سے بڑے کافر کے دل میں بھی یہ خانہ خالی ہے۔ اب کافر انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، تو اللہ نہیں ہے تو پھر اس نے دولت کو رکھ لیا، پیسے کو رکھ لیا، اس کی پرستی شروع کر، اس کی پوجا شروع کر۔ جب پیسہ بھی کام نہیں آتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے، اس سے پکاروں۔ تو اکبر ویسے تو دین میں بہت چیزیں اس نے بربادی اور تباہی کی، لیکن جب جہانگیر ہوا ہے تو وہ بادشاہ ہونے کے باوجود پورے ہندوستان کا 14 میل تک ننگے پاؤں ننگے سر سے سفر کیا۔ جو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرنی، اس لیے کہ خانہ تو خالی تھا نا دل میں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، اور جا کر اس نے ایک گھر کو سونے کے سکوں سے بھروا دیا اور اس کا اجمیر والوں کو کہو جتنے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ شام تک سارا وہ گھر ہی خالی ہو گیا۔ اس نے کہا دوبارہ بھر دو، دوبارہ بھر دیا، تیسرے دن اس نے کہا پھر بھر دو، تیسرے دن جو اس نے بھرا تو شام کو کچھ کمرے خالی رہ گئے، پیسے بچ گئے، تو اس نے کہا اجمیر والوں کو ضرورت نہیں ہے، چلو اسے سرکاری خزانے میں واپس بھیج دو۔ جیسا اتنا تھا ان مغلوں کے پاس، اور پورا سسٹم تھا جس سسٹم کے تحت یہ پیسہ گردش کرتا تھا۔ انگریز جب آئے تو سنبھال نہیں سنبھال سکے تو اس کے نتیجے میں قحط پڑنا شروع ہو گئے۔ آپ اگر 1890، 95 اور 1910 کے واقعات، 1907 کے واقعات دیکھیں، بنگال کے 1 کروڑ آدمی قحط سے مر گئے۔ 1 کروڑ آدمی کہنا معمولی بات ہے، قحط سے مر گیا، اور لاشیں ہی لاشیں، اور جانور کھا کھا کے تھک گئے، اور اس کی وجہ سے جو تعفن پھیلا ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہوائیں چلی ہیں باقی علاقوں میں جو شروع ہوا، وہ بات کی بات ہے۔ ایسے آدمی، ایسے لوگ مرتے رہے، ان کے پاس ان کو سنبھالنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا کہ اتنی دولت کو کریں کیا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا، وہ کہتے تھے خواب میں انہوں نے دیکھا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ترازو ہے اور اس پہ چمگادڑیں آ کے چمٹ گئیں، تو انہوں نے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر یہ خواب سچا ہو گیا نا تو ایسا قحط پڑے گا کہ مائیں بچوں کو بیچ دیں گی، ایسی ہندوستان کی تباہی ہوگی، اور واقعی وہی ہوا۔ 1907 کا جو بنگال کا قحط تھا وہ اتنا شدید تھا، اتنا زیادہ تھا کہ بچوں کو لے کر مائیں پھرتی تھیں کہ کوئی بچے کو خرید لے اور 1-2 روٹی دے دے، کسی طرح جان بچے۔ تو یہ ہوتا ہے جب سسٹمز نہیں سنبھال سکتے،
شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو اس میں بحث کی ہے نا، میں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں اعمال کا اثر کیا ہوتا ہے. اب یہ قحط پڑے کیوں؟ اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے یہ پتا چلے گا کہ جب تباہی ہوئی ہے مسلمانوں کی سلطنت کی تو لوگوں نے ناپ تول میں کمی شروع کر دی. اس سے بھی پیچھے دیکھیں تو ناپ تول میں کمی پہ کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے گی اس پہ قحط آ جائے گا. اس لیے ترازو بات ہمیشہ ٹھیک رکھنا. اور آپ نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا، بدکاری، تو لوگوں میں اچانک مر جانا عام ہو جائے گا. یہ فرمایا. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل پہ چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اچانک موت کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ کے کئی ایک اچھے بندے جن کے برکات، جن کی فیوزات معاشرے میں کام آ سکتی تھی، وہ نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو اچانک اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے. یہ معاشرہ ایسا ہے ہی نہیں کہ تم ان لوگوں میں رہ کے کام کر سکو، تم ہمارے پاس آ جاؤ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بحث کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح زندگی میں اچھے اور برے اعمال کا فرق پڑتا ہے موت کے بعد. ثم الاتفاقات التي جبل عليها بنو آدم. اور پھر میں اس پہ بھی بحث کروں گا اپنی اس کتاب میں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اس دنیا میں بسانے کے لیے اچھی تدبیریں کیا اختیار کرنی چاہیے یا کیا کی گئیں. ولم یحملها قط عربهم ولا عجمهم. اور ایسی تدبیریں جن کے ذریعے انسان دنیا میں باقی رہے، اور اس میں عربی اور اجمی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. عرب ہو یا عجم ہو سب کو ہی رہنا ہے دنیا میں، تو کیا کیا اچھی چیزیں ہونی چاہیے. ومن جہت ما اوجبته عقولهم. اور میں اس پہلو پر بھی بحث کروں گا کہ انسانوں کی عقلوں نے انہیں کیا سکھایا کہ انسان کس طرح اس دنیا میں کام کر سکتا ہے. انسان کی عقل نے کیا سکھایا، عقل کب اندھی ہو جاتی ہے، عقل کب سوچ سکتی ہے، یہ چیزیں کیا ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ بھی بحث کروں گا. اور اس کی ایک مثال بتا کر ایسے سمجھ لیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب قریب کی بحث کریں گے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، اور نیکی اور تقوی آدمی کی عقل میں اضافہ کرتے ہیں. اسی لیے مسند احمد میں آیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کا اجر اللہ انہیں ان کی عقل کے مطابق دے گا. اب لوگوں کے اعمال کا اجر جو عقل کے مطابق ملے گا تو اس لیے ایک عقل مند آدمی سوچتا ہے کہ اس گناہ کے کرنے میں فائدہ کیا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے دل خوش کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں خدا کا عذاب جو آئے گا اس کو کون بھگتے گا، دفع کرو اس کو. اس کی عقل غالب آ گئی، اس نے خدا کی نافرمانی چھوڑ دی. اور عقل آدمی کی گناہ اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ بالکل کامن سینس کی چیزیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کی دلیل خود قرآن میں جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی رد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب اس نے قتل کر دیا بھائی کو، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. فبعث اللہ غرابا. اللہ نے کوے کو بھیجا تو کوے نے سکھایا کہ اس طرح زمین کھودو اور اس میں دفن کر دو. اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرے. تو قتل اتنی بری چیز ہے یہ خون کہ آدمی جب کر گزرتا ہے تو وہ کوے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جو چیز نیچرلی اسے سمجھ میں تھی کوے کی، اس نے آ کے انسان کو سکھایا اچھا اس طرح کرو. تو گناہ کی وجہ سے عقل اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے بعض اوقات کامن سینس کی جو چیزیں ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے. اور نیکی اور تقوی اس کی وجہ سے عقل برابر بڑھتی رہتی ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مجلس میں رہو جو نیک اور متقی ہیں، کہ ان سے انسان کو سوچنے کی اور فکر کی نئی جہت، نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ ہوتی بھی ایسی ہیں جس سے انسان کی زندگی مزید اطمینان اور آرام سے گزر سکتی ہے. آئندہ سے